بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم میں یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم تختی نمبر 4 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تختی نمبر 4 کے اندر حرکات کا بیان ہے۔ حرکات یہ حرکت کی جمع ہے۔ حرکت کہا جاتا ہے زبر، زیر اور پیش۔ زبر زیر پیش کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، لفظ کے کہاں ہوتی ہے، اوپر نیچے، اور اسی طرح اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آج کی اس سبق کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ نے یہ الفاظ کے اوپر دیکھا ہوگا، یہ 3 طرح کی شکلیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک ہے یہ لفظ کے اوپر، ایک یہ لفظ کے نیچے، اور ایک یہ لفظ کے اوپر۔ اس کو زبر بولا جاتا ہے، اس کو زیر بولا جاتا ہے، اور اس کو پیش بولا جاتا ہے۔ زبر، زیر اور پیش۔ زبر ہمیشہ لفظ کے اوپر ہوتی ہے، زیر لفظ کے نیچے ہوتی ہے، اور پیش لفظ کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ جس لفظ کے اوپر یہ آ جائیں، اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے آپ نے 3 باتیں ذہن کے اندر رکھنی ہیں۔ 3 غلطیاں عمومی طور پر جو ہم کرتے ہیں، اور پورے قرآن کے اندر ہم سے وہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہ زبر زیر پیش والے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا شروع کر دیں تو کافی ساری ہماری قرآن کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھ کر زبر زیر پیش والے الفاظ کو پڑھنا ہے؟ نمبر 1 بات کہ جس لفظ کے اوپر بھی زبر زیر پیش آ جائے، اس لفظ کو ہم نے جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا۔ اس کو جھٹکا نہیں دینا کہ ہم جس طرح حمزہ کے اوپر ہم جھٹکا دیتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر جیسے یہ لفظ ہے ہا، اس کے اوپر زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے۔ اگر ہم اس کو ایسے پڑھیں ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہو جائے گا، جھٹکا نہیں دینا۔ ایک بات تو یہ۔ نمبر 2، جس لفظ کے اوپر زبر زیر پیش ہے، اس لفظ کو ہم نے مجہول نہیں پڑھنا۔ مجہول کیسے؟ خصوصاً یہ چیز پائی جاتی ہے زیر اور پیش کے اندر۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں ہا زبر ہا، ہا زیر ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں ہا زیر ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ پیش اور زیر کے اندر یہ زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو یہ مجہول کہلاتے ہیں۔ اس کو مجہول نہیں پڑھنا، ورنہ یہ ہمارا قرآن پڑھنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، غلطی کے اندر چلا جائے گا۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہو گیا کہ ہم نے اس کو مجہول نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے اس کو ہا زبر ہا، ہا زیر ہی پڑھنا ہے، ہے نہیں پڑھنا، ہا پیش ہو پڑھنا ہے، ہو نہیں پڑھنا۔ تو ایک غلطی ہم یہ کرتے ہیں، اس سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ تیسری چیز جس کو ہم نے زبر زیر پیش پڑھتے ہوئے خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو ہم نے لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ اگر ہم لمبا کر دیں گے تو وہ چلا جائے گا کھڑی زبر کے اندر۔ مثال کے طور پر یہ ہے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ اگر ہم اس کو پڑھیں ہا ہی ہو، یہ تو کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے اندر چلا جائے گا، جس کی مشق آگے آئے گی انشاءاللہ، بتائیں گے آپ کو کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کیا ہوتا ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کو کھینچا جاتا ہے، کھڑی زبر کو بھی، کھڑی زیر کو بھی، الٹا پیش کو بھی۔ اگر ہم اس کو بھی کھینچنا شروع کر دیں گے تو یہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 چیزوں کو مد نظر رکھ کر، 3 باتوں کو، 3 اصول کو، ایک تو ہم نے زبر زیر پیش والے لفظ کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا، نمبر 2 زبر زیر پیش والے لفظ کو مجہول نہیں پڑھنا، اور نمبر 3 زبر زیر پیش والے لفظ کے اوپر ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا۔ تو یہ 3 چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھ کر ان الفاظ کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا قرآن پڑھنا بھی صحیح ہو جائے گا۔ مزید اس کی پریکٹس کل انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر کریں گے۔ اجازت چاہیے۔ آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔